معاشرے میں دین کی تعلیم کی کتنی ضرورت، اہمیت اور افادیت ہے۔ اللہ کا ملاقمین نے علم کو اور اہل علم کو کتنی شان عطا کی ہے۔ علم سے مراد کیا ہے اور اس علم کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اس وقت کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو انسان ہر وقت ہی اس چیز کا ضرورت مند ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اچھی طرح پہچانے، لیکن چونکہ اب دینی مدارس کے نئے سال کا آغاز ہے اور اس دین کی تعلیم کے لیے اللہ کا الحاکمین کے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاکستان میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے داخلے جاری ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم سکھا لیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا کہ علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن اور دوسرا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ ہاں، ایک تیسری چیز اللہ کا الحاکمین بعض لوگوں کو اپنی خاص عنایت سے عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ ہے دین کی سمجھ۔ دین کا علم اور چیز ہے، اور اس علم کی صحیح فہم، بصیرت اور بصارت اور چیز۔ دعا کریں اللہ کا الحاکمین ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، جو نفع دینے والا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا علم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک علم نقصان دینے والا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم۔ بہت سے لوگوں نے دین کو یوں سیکھا کہ وہ عقیدہ سلف صالح سے ہٹ گئے اور اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں باتیں کرنے لگے، اور پھر اپنے عقل کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار ہی کر دیا۔ یہ زمانہ قدیم کے لوگ بھی ہیں، زمانہ جدید کے لوگ بھی۔ تو ایسا علم جو اللہ احکم الحاکمین سے انسان کو دور کر دیتا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، وہ علم زار ہوتا ہے، نقصان دینے والا ہے۔ اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتنہ کہا کرتے تھے، اور شاید اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رب سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ پھر یہ تعلیم کیا تعلیم ہوئی کہ انسان کو رب سے ہی دور کر۔ ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد محترم فرماتے ہیں کہ ایک بچہ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہوا، یعنی دینی تعلیم سے فاضل ہو گیا، عالم ہو گیا، باپ بیٹا مسجد میں داخل ہوئے تو باپ نے 2 رکعت تحیت المسجد شروع کر، بیٹا آگے ویسے ہی بیٹھ گیا۔ سلام پھیر لینے کے بعد باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تحیت المسجد ادا نہیں کی؟ تو کہنے لگا، ابا جی یہ کون سی فرض ہے، یہ سنت نماز ہی تو ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو گناہ تو نہیں۔ باپ جاہل ہے،
اس کے والد گرامی کہنے لگے بیٹا کاش تو دین کی یہ تعلیم حاصل نہ کرے جو انسان کو عمل سے پیچھے کر دے، جو انہی بحثوں میں الجھا کے رہ جائے کہ یہ سنت ہے کہ واجب ہے۔ آج آپ کسی بندے سے جس نے کوئی 4 حرف دین کے پڑھے ہوئے ہو ذرا تھوڑی سی بحث کر کے دیکھیں، بحث تو کیا کرنی ہوتی ہے، دین کی بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے، وہ فوراً سوال ڈال دے گا، اچھا جی آپ یہ بتائیں رفع الیدین واجب ہے یا سنت ہے یا سنت موقدہ ہے؟ اچھا یہ بتائیں رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی، ہوگی تو کیوں ہوگی؟ یہ بحث و تکرار اور یہ تو میں کا قصہ، یہی تعلیم انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہے۔ اصل علم یہ ہے کہ وہ انسان کو رب کے قریب کر دے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، خیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، اور فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کرے۔ یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں تھیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اس میں ہم نے کون سا کلمہ اور کون سا لفظ اور کون سی اصطلاح بولنی؟ نہیں تھی۔ یہ تو صرف اور صرف ہم جیسے اجمیوں کو دین سکھانے کے لیے کہ ان لوگوں کو کم از کم فرق محسوس ہو کہ یہ چیز زیادہ اہمیت کی عامل ہے، اس کو فرض کہہ دیں، وگرنہ تو رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو علم سیکھا ہے وہ ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے صرف یہ سیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کرتے کیا ہے، بس اس کو کرنا دین۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک ہی بات ہے بس، جس چیز کا میرے پیغمبر حکم دے دے وہ کرو، سنت ہے تو بھی کرو، فرض ہے تو بھی کرو۔ آن لائن پروگرام میں ایک عالم دین سے یہی سوال ڈال دیا گیا، اچھا جی آپ یہ بتائیں رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے؟ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی تو بڑا فتنہ ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہو جاتی ہے تو سنت کا استہزاء ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ میں نے بھی جواب سنا ہوں، انہوں نے کہا جس بندے کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو ہو جائے گی، یا اس کو مولویوں نے الجھاؤ میں ڈال رکھا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا، جھوٹ بولتے ہیں، اس کی تو ہو جائے، وہ چلے کسی حد تک اس کے دماغ میں اشکالات ہیں، اور جس کو پتہ چل گیا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، پھر نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں سنت کی محبت نہیں ہے اس نے کیا سیکھا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کو وہ علم سمجھی بیٹھا ہے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات ویسے ہی میری زبان پہ آ گئی، بڑے بڑے محدثین گزر گئے ہیں، بخاری شریف کی شرح کرنے والے ہیں، اور بات لکھی نہ جانے کس دل سے لکھ لی، کس جرت سے لکھ لی، اور اپنے علم کے کس مان پہ آ کے انہوں نے لکھ لی کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا حق ہے اور سنت سے ثابت ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم نہیں کریں۔ اللہ اکبر، یہ علم نافع نہیں ہوتا۔ میں نام نہیں لیتا اس اسٹیج پہ، وہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو بخاری کے اشارے، اتنی عظیم دین کی خدمت کے صحیح بخاری کی شرح لکھ ڈالی، بہت روئے تھے، بہت روئے۔
تو لوگوں نے رونے کی وجہ اور سبب پوچھا۔ آپ نے تو ساری زندگی رب کے دین کی خدمت کی، اب آپ کا رونا کس بات کا ہے؟ تو بڑے دھیمے سے اور بجھے ہوئے انداز میں کہا تھا، کاش میں اتنی خدمت رب کے دین کی کرتا جتنی میں فقہ کی کرتا رہا۔ تو بات بھائیوں بزرگوں بالکل سیدھی، علم صرف دو چیزوں کا نام، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، دو چیزیں ایسی ہیں تم گمراہ نہیں ہوو گے اگر انہیں مضبوطی سے تھام لیتے ہو، ایک رب کی کتاب ہے، ایک نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ سیدنا علی بن ابی طالب خلیفہ چہارم امیر المومنین، ان سے کسی نے پوچھ لیا، کیا اللہ کے پیغمبر نے آپ کو کوئی خاص علم بھی دیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل یہ بڑی باتیں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک جی علم روحانی ہوتا ہے، ایک علم لدنی ہوتا ہے، ایک علم کشف ہوتا ہے، وہ اللہ کسی بندے پہ ظاہر کرتا ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک الہامی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ اپنے محبوبوں کو دیتا ہے، نہ جانے کیا سے کیا امت کو گمراہ کرنے کے وسائل اور ذرائع اکٹھے کر لیے گئے۔ گمراہی سے بچنے کا اصول کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے وہ اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ پردے بھی ان کے دل کے، نمازیں بھی ان کے دل کی، حیا بھی نعوذ باللہ ان کے دل کا، اور نہ جانے کیسے کیسے وہ اعمال بجا لاتے ہیں جن کا سنت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدعات و خرافات زمانے میں عام کرنے والے اور پھیلانے والے۔ تو آپ کو پتہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بڑے بڑے دعوے، کچھ لوگ تو، بلکہ صحیح بات کروں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے تین گروہ، ایک گروہ غالی قسم کے لوگوں کا ہے جو اٹھا کے ان کو اللہ اکرم العالمین سے بھی اوپر لے جاتا ہے، اور یہی غلو امت کی بربادی کا باعث بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ڈراتے چلے آئے، ایاکم والغلو، اتنا غلو نہ کرو، اسی غلو نے تم سے پہلی امتیں برباد کر کے رکھ دی، اور یہی غلو تھا کہ بدبختوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہی غلو تھا کہ بدبختوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ویڈیو موجود ہے، وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، آج لوگ اپنے پیروں کو نعوذ باللہ رب کہتے ہیں سیدھا سیدھا، اور ایسے شرکیہ کلمات۔ دعا کریں اللہ ہمیں عقیدہ بھی نیک نصیب فرمائے اور صالح نصیب فرمائے، علم بھی نافع نصیب فرمائے، نقصان دہ علم سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک گروہ حضرت علی کی شان میں انتہائی تنقیص کا قائل ہے، برا بھلا کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے ہیں عقیدہ سلف صالح، منہج قویم اور سیدھے منہج والے لوگ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شان کے مطابق خطاب کرتے ہیں، نہ تو ان کی شان میں غلو کرنا چاہیے، نہ ان کی شان میں تنقیص کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی نے پوچھا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کوئی اللہ کے پیغمبر نے خاص چیز دی ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایک میرے پاس رب کی کتاب ہے، ایک میرے پاس صحیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں علم حدیث، کہ مجھے پرسوں بھی سوال آیا ہوا تھا کہ یہ حدیثیں تو بڑی بات کی لکھی گئی ہیں، اور ان میں پتہ نہیں کیا کیا محدثین نے داخل کر دیا ہے، اس میں بڑے جھوٹے جھوٹے راوی شامل ہو گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے جانے کے 300 سال بعد حدیثیں جمع ہوئی ہیں، امام بخاری نے پہلے بخاری لکھی ہے، 256 ہجری میں ان کی وفات ہے، اتنا گیپ آنے کے بعد نہ جانے کتنی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی حدیث میں، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا گیا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دعویٰ، یہ بات اور یہ نظریہ وہ شخص رکھ سکتا ہے جو صحیح معنوں میں علم حدیث کی الف با سے بھی واقف نہیں۔ کس نے تمہیں کہا حدیث بعد میں لکھی؟ حضرت علی کے پاس صحیفہ ہے،
اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا کے رکھا کرتے تھے، اس کو صحیفہ معلقہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس صحیفہ تھا، ابو موسیٰ اشعری کے پاس صحیفہ تھا، عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس صحیفہ تھا، جابر بن سمرہ کے پاس صحیفہ تھا، خود ابو بکر صدیق کے پاس صحیفہ تھا۔ جب حضرت انس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے، وہ ساتھ ہی روانہ کیا تھا کہ یہ لے جاؤ، اس کے ساتھ وہ احکامات لکھے ہوئے ہیں جو میں نے اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں لکھے تھے۔ کون کہتا ہے حدیث بعد میں لکھی؟ یہ سارے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ علم کو نقصان پہنچانے والے لوگ، علم زار رکھنے والے لوگ، سنت کا علم اور قرآن کا علم، اس کو بنیاد سمجھیں، اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، یہ شریعت کے دو بنیادی اصول سمجھیں۔ کسی کی بات پہ آپ کان نہ دھریں جو آپ کو قرآن و سنت سے ہٹا کے آپ کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھ لیا تھا، اللہ نے اپنے کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اٹھایا ہے، کیا حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ بصارت دیتا ہے، ان کو فقیہ امت کہا جاتا ہے، اور ان کو اللہ استدلال و نظر کا وہ عبور دیتے ہیں اور وہ ملکہ دیتے ہیں جو صدیوں بعد بھی کسی شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے، ہاں، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بالکل اسی طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا اور قرآن سے ثابت کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ بنیادی چیزیں آپ بھی یاد کریں۔ یہ لوگ بڑے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، منکرین حدیث اور حدیث کا انکار کرنے والے کسی بھی انداز میں، کچھ خبر واحد کا انکار کرنے والے ہیں، کچھ کلی حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، کچھ اپنے مذہب کے خلاف آنے والی حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان میں غلط تعویلیں کر کے اپنے مذہب کے مطابق موڑنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو من وعن تسلیم کرتا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے، ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے، اپنا ذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر دیں، بیان کر دیں، تبیین کر دیں، تشریح کر دیں، تفسیر کر دیں۔ اسی تفسیر اور تبیین اور وضاحت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے سورہ قیامہ میں، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ فرمایا جس طرح قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، اسی طرح قرآن کی تشریح سکھانا بھی ہمارا کام ہے۔ قرآن کی تشریح میرے نبی نے دو طریقوں سے کی، ایک اپنی زبان اطہر سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال سے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، میرے پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتلایا بھی، نماز پڑھ کے سکھائی بھی، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہ بات بالکل حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، اس کی حفاظت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں سے علم حدیث کا ملکہ اور حافظ حدیث ہونے کا شرف اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیب کیا۔ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے پیغمبر کے دروازے پہ نظریں ہوتی تھی ان کی کہ کب نکلے تو میں آپ کے ساتھ لگ جاؤں، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلے میں یاد کر لوں۔ لوگوں نے ابو ہریرہ کی حدیثیں اس لیے کہہ کے چھوڑ دی کہ ابو ہریرہ کے پاس فقہ نہیں تھی، نعوذ باللہ، وہ فقیہ صحابی نہیں تھے۔ یہ تمہارے دماغ کی اختراع ہے، یہ صحابی کی گستاخی ہے۔ جس کو اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور مجھے تو وہ بات یاد آ رہی ہے جب ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تھے، اللہ کے پیغمبر میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، محفوظ کرتا ہوں، سینے میں اتارتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ بھول جاتے ہیں، کوئی حدیث بھول جاتی ہے،
آپ بتائیں میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ابو ہریرہ میں فقہ نہیں تھی، ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، اور وہ امت مسلمہ کو زبانی صرف حدیثیں سنا کے چلے گئے، اللہ نے انہیں مدینے کا گورنر کیسے بنایا تھا؟ آزمائشوں سے گزار کے اللہ نے انہیں دنیا بھی نصیب کر دی تھی۔ فرمایا چادر بچھاؤ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ چادر اپنے سینے سے لگائی ہے، رب کعبہ کی قسم حدیث تو کیا مجھے ایک لفظ بھی نہیں جو بھول جاتا ہو، اللہ نے میرے دماغ اور سینے کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہو، انشراح صدر نصیب ہوگی۔ وہ خود فرماتے ہیں مہاجرین جو ہجرتیں کر کے آئے تھے وہ جا کے بازار میں کام کرتے تھے، انصاری صحابہ مدینے کے رہنے والے اپنی کھیتی باڑی میں جا کے کام کرتے تھے، اور ایک ابو ہریرہ تھا جس کو نہ بازار کی فکر نہ جس کو کھیتی باڑی کی فکر، ابو ہریرہ کو ایک ہی فکر تھی کہ میں نے نبی کائنات کی احادیث کا ذخیرہ اپنے سینے میں اکٹھا کیسے کروں۔ حالات و واقعات تو پڑے آپ ان لوگوں، کہتے ہیں کہ بھوک پیاس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی کہ میں اپنا پیٹ اس سے کپڑا ہٹا کے زمین کے اوپر اس لیے لگا دیتا تھا کہ زمین کی تپش میرے پیٹ کو حرارت دے، اور ابو ہریرہ اس قابل ہو جائے کہ اٹھ کے بیٹھ کے نبی کائنات کی حدیث یاد کر لے گا۔ میں لیٹا ہوا ہوتا، لوگ کہتے جن ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ میری کمر پہ اور میری گردن پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے مرگی کا مریض ہے یہ، اور اس وقت یہ علاج ہوا کرتا تھا، لیکن کسی کو کیا پتا میری یہ حالت سنت رسول لینے کے لیے ہوتی تھی، نبی کائنات کی حدیث یاد کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا ہے، آپ یہ باتیں دماغ سے نکال دیں، آپ کا بچہ مشقت برداشت نہیں کرے اور عالم دین بن جائے، بھوک برداشت نہ کرے عالم دین بن جائے، گھر سے سفر نہ کرے عالم دین بن جائے، تکلیفیں برداشت نہ کرے عالم دین بن جائے، دنیا سے منہ نہ موڑے عالم دین بن جائے، یہ شریعت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ دین کا علم رکھتا ہی ان لوگوں میں ہے، دیتا ہی ان لوگوں میں ہے جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، دنیا سے منہ موڑنے کا جذبہ اللہ نے ان کے دلوں میں رکھا ہوتا ہے۔ آپ کبھی یہ خیال نہ کرنا آپ کا بیٹا گھر بیٹھے مولوی گھر بلا کے، قاری گھر بلا کے، حافظ گھر بلا کے، دین کا عالم گھر بلا کے آپ اس کو دین کا عالم بنا لیں گے، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ سلف صالحین کو اللہ نے بڑی حکمت نصیب فرمائی ہوئی ہے اور بڑی فہم نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ قول ہے العلم یؤتی ولا یأتی، اس چھوٹے سے جملے کو یاد کر لو، العلم یؤتی ولا یأتی، علم آتا نہیں ہے، علم لیا جاتا ہے، علم لایا جاتا ہے، علم سیکھا جاتا ہے۔ اساتذہ کے سامنے وہ کیا بات ہے خلیفہ ہارون الرشید کی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا، یہ نہیں کہا خاتمے وقت نے کہ آپ آئیں میرے بچے کو آ کے گھر پڑھا جائیں، میرے بچے کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیں۔ بڑی معذرت سے ان چیزوں کو ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں وہ جو دین کی تعلیم کا ایک خاص مقصد تھا، جو اس کی ضرورت تھی، جو اس کی اہمیت تھی، جو اس کی افادیت تھی، وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ قاری صاحب ٹیوشن کے بہانے آتے ہیں،
بچوں کو پڑھانے کے لیے بچے قاری صاحب کے بیل دینے پہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے، قاری صاحب سائیکل کے پیڈل پیچھے مارتے جاتے ہوتے ہیں۔ اور کیا اللہ کے بندے قرآن کی تعلیم کی شان یہ تھی؟ کیا قرآن کی عظمت یہ تھی؟ کیا اہل قرآن کی شان یہ تھی؟ کیا حافظ قرآن کی شان یہ تھی؟ کیا قاری قرآن کی شان یہ تھی کہ تو لوگوں کے دروازوں پہ اس لیے دھکے کھائے کہ 4 ٹکے کمانے ہیں میں نے؟ اور تیری شان تو یہ تھی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ حافظ قرآن، یہ دین کا داعی، یہ دین کا خادم، یہ دین کی دعوت دینے والا، دین کی خدمت کرنے والا، لوگوں کو دین سمجھانے والا، جب یہ اپنے گھر سے دین کے لیے نکلتا ہے ہمیں تو نظر آتا ہے ان کچی اور گرد و غبار والی سڑکوں پہ چل رہا ہے، لیکن نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ روحانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا چکے ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ حافظ قرآن اور قاری قرآن چل رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اور آپ کو وہ بات یاد ہوگی انشاءاللہ، تذکیر کے لیے ہم دوہرا دیتے ہوتے ہیں، یہ دین کا جو علم ہے اللہ شان دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ عظمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، لیکن عام دنیا دار نہیں کرتے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی قرب کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بچوں کو ڈگری مل جائے، وہ کسی آدھا عہدے پہ چلے جائے، بس ہم سمجھتے ہیں بچہ میرا کامیاب ہو، ہم نے اس کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ صفوں پہ بیٹھنے والے، یہ سوکھی بھوکی کھانے والے، یہ سفروں کی مشقتیں برداشت کرنے والے اور اس سنت رسول کو تازہ کرنے والے، چونکہ ظاہراً دنیا ان کو سپورٹ نہیں کرتی، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو مولوی بنا کے بھوکا تو نہیں مارنا، ہم نے اس کو دھکے تو نہیں دلوانے، ہم نے اس کو پریشان تو نہیں کرنا، یہ چند دن کی دنیا کا تماشا دیکھ لینا، یہ ختم ہوگی تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا تھا ایک جاننے والا، بڑی دیر تعلیم حاصل کرتا رہا، بڑی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتا رہا، اس کا والد یہاں سے جاتے ہوئے اسے کہتا تھا بیٹا نہ جاؤ، رب کا قرآن پڑھو، نبی کائنات کا فرمان سیکھو، علم دین سیکھ لو، اس علم میں بڑی برکتیں ہیں، اس علم میں بڑی رحمتیں ہیں، اس علم میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، یہ رب کا قانون بھی ہے، صرف دنیا چاہنے والوں کو اللہ دنیا دیتا ہے، اور دیتا بھی اتنی ہے جتنی ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، زیادہ بھی دے کے آزما لیتا ہے، کم بھی دے کے آزما لیتا ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی فکریں کرنے والے اللہ انہیں دونوں چیزیں نصیب کرتا ہے۔ نہیں مانی، چھوڑ دیا والدین کو، بڑی دیر تک امریکہ میں رہا اور وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اس کی لاش آئی واپس، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ باپ یاد آتا ہے، بیٹے کی لاش پہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا بیٹا بتا تیری ڈگریاں کس کام کی، بتا تیرے عہدے کس کام کے، بتا وہ تو دنیا کماتا رہا وہ کس کام کا، آج تو جانے گا فرشتہ تجھ سے کیا پوچھنے والا ہے، تو جواب دے لے گا من ربو کا، جواب دے لے گا من نبیوں کا، تو جواب دے لے گا ما دینوں کا۔ آج تجھے ان جوابوں کی ضرورت تھی، آج وہ ثابت قدمی کی ضرورت تھی جس کی تیاری کر کے تو نے قبر میں اترنا تھا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہ جان سکا، لا الہ الا اللہ کا معنی نہ جان سکا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہ جان سکا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہ جان سکا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہ جان سکا، لا الہ الا اللہ کن چیزوں سے ناقص ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹا تو اس طرح کی بنیادی چیزیں نہ سیکھ سکا، اب بتا اپنے رب کو جا کے کیا جواب دے۔ اس کے بدلے میں میں کہتا ہوں صرف قرآن ہی حفظ کیا ہوتا نا اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہوتی اور نبی کائنات علیہ السلام کے فرامین پڑے ہوتے، کیا بات تھی۔ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور حقیقی عزت تب ہی ہوگی جب اللہ کا الحاکمین ان بندوں کو اپنا انعام دے۔ آپ نے سن رکھی ہے یہ باتیں، ادھر آواز آئے گی اقرا برتقی برتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ساری کائنات کے لوگ پریشان کھڑے ہیں، حافظ قرآن کو اللہ کہے گا تو الحمد کی الف سے شروع ہو جا والناس کی سین تک پڑھتا جا، جہاں جا کے تیرا قرآن مکمل ہوگا یہ ساری جنت میں نے تیرے نام کی ہوئی ہے۔
لوگوں کی صفوں سے نکال کے اللہ اپنے مقرب ترین فرشتوں میں کھڑا کر رہا ہے، جن کے والدین پہ اللہ ایسا تاج سروں پہ رکھ رہا ہے جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑی ہوئی ہے، اور جس کو اللہ ایسے مقام نصیب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس علم کے ساتھ جوڑ دے، اس دین کے ساتھ جوڑ دے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بڑی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سستی ہوگی کہ یہ باتیں بھی نہ کی جائیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین آواز دیں گے، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے ہمسائے کدھر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ تیری ہمسائیگی، تیرا پڑوس، تجھے کس پڑوس کی ضرورت ہے؟ تیرا پڑوسی ہے کون جس کو آج اللہ احکم الحاکمین خود بلا رہے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کہیں گے عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں، وہ میرے ہمسائے ہیں، لاؤ ان لوگوں کو جو مسجدیں آباد کرتے تھے۔ یا اللہ کیا حکم ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش کی دائیں جانب نور کے منبر سجا دو، نور کے منبر، اور ان لوگوں کو جو میرے ہمسائے تھے، جو دنیا میں مسیتڑ بن کے رہے، مسجد میں رہے، مسجد سے تعلق جوڑے رکھا، مسجد کو آباد کرتے رہے، مسجد کی امامت میں لگے رہے، مسجد میں خطابت کا درس دیتے رہے، آج ان لوگوں کو میرے عرش کے دائیں جانب یہ جو نور کے منبر بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو میرے نور کے منبروں پہ بٹھا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ میں نے ان کو آج قیامت کے دن کتنا شرف اور کتنا مقام نصیب کر۔ ان کے مقام کو بھائی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ نے حدیث سنی ہے فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، میں کہتا ہوں اس سے بڑی شان شہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام اور مرتبہ اس ساری امت کیا سارے انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو آپ نے کیسے مثال دی؟ آپ مثال بڑی زیرک قسم کی دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا جو سب سے گھٹیا انسان ہے، جو سب سے ادنا انسان ہے، جو سب سے ہلکا انسان ہے، جتنی میری فضیلت اس پہ ہے، اللہ ایک عالم کی اتنی فضیلت اس بندے پہ رکھتا ہے جو بندہ ساری زندگی رب کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کرنے والے پہ، عام لوگوں پہ نہیں، عابد پہ، عالم کی اتنی فضیلت ہے جیسے تم میں سے ایک ادنا ترین انسان پہ میری فضیلت ہے۔ آپ سوچیں اس بندے کا پوری دنیا میں مقام کتنا ہو۔ تو بہرحال علم نافع صرف اور صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ باقی اس دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں نا، وہ علوم نہیں ہیں، وہ فنون ہے، فنون، وہ فن ہے، فن۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی مشہور بات ہے کل العلوم سوی القرآن مشغلہ، بس دو ہی چیزیں ہیں، باقی سب شغل شپٹا ہے، انسان دنیا میں کر کے گزار جاتا ہے۔ اور غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یا کسی سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کا قول ہے، کن عالما او متعلما او سامعا، تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اختیار کرو، یا علم سیکھنا شروع کر دو، یا علم سکھانا شروع کر دو، یا کم از کم علم کی باتیں سیکھنا شروع ہو جاؤ، علم کی باتیں سننا شروع ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ نہ بننا کوئی بھی، وگرنہ خسارے میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ اللہ اپنے علم والوں کو بڑی شان نصیب کرے گا، لیکن یاد رکھنا صرف قرآن، صرف حدیث یا ان کے معاون علوم ہیں، وہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور میں یہ بھی تذکرہ کیے جا رہا تھا کہ یہ بات کسی کے دماغ سے نہ نکلے اور کسی کے زبان سے نہ نکلے کہ یہ علم حدیث کو بڑا بات کا لکھا ہوا ہے، کوئی بات کا نہیں لکھا ہوا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں جتنی حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ کان یکتب ولا اکتب،
عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا، صحابی رسول ہیں، حدیثیں لکھتے ہیں، ہر بات لکھتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا اللہ کے پیغمبر آخر انسان ہے، کبھی غصے میں بولتے ہوں گے، کبھی بشری تقاضے میں بولتے ہوں گے، کبھی بشری ضرورت میں بولتے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ ہر بات نہ لکھی کر، جو بات آپ دین کے بارے میں کریں نا وہ لکھا کر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے قلم روک لیا، ہر بات لکھنا چھوڑ دی۔ مجھے جب یہ محسوس ہوتا کہ دین کی بات ہونے لگی تو اس وقت میں اپنے قلم کو حرکت دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا عبداللہ تم لکھا کرتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ فرمانے لگے میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی لا یخرج من لسانی الا الحق۔ عبداللہ سب کچھ لکھو، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی میری اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی نہیں۔ عبداللہ بن عمر لکھتے، کون کہتا ہے حدیثیں نہیں لکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے، بڑا بلیغ خطبہ تھا، بڑا فصیح خطبہ تھا، ہر آنکھ اشک بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے تذکرے تھے، اشارے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرما دیا تھا مجھ سے دین سیکھ لو، مجھ سے علم سیکھ لو، مجھ سے حج سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، شاید میں اگلے سال حج نہ کر پاؤں۔ لوگ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ آپ ان لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے اوپر، کیا میں نے رب کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آنکھیں اشکبار ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، خطبہ مکمل ہو رہا ہے۔ یمن سے آیا ہوا ایک آدمی جس کو احادیث میں ابو شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کھڑا ہو کے کہنے لگا اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر یہ پورا خطبہ آپ مجھے لکھ کے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، یہ خطبہ ابو شاہ کو لکھ دو۔ پورا خطبہ لکھ کے دیا گیا ہے، وہی خطبہ آج کتب احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ لکھتے ہیں حدیثیں، اس صحیفے کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے صحیفے کو صحیفہ معلقہ کہا جاتا ہے، اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے صحیفے میں جہاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیفے میں زکوٰۃ کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے میں دیت اور قتل کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ تو حدیثیں لکھتے تھے۔ پھر تو دور ہی تابعین کا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اس امت پہ بڑا احسان کر گئے۔ 2 سال صرف زمانہ خلافت ہے ان کا، سن 99 سے 101 ہجری تک۔ کہا حدیثیں لکھ لو، حکم دے دیا ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا جاؤ حدیثیں اکٹھی کرو اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قرآن 2 گتوں میں بند ہے، ایسے حدیثیں بھی جمع کرو ساری۔ ایسا نہ ہو جیسے حفاظ قرآن اٹھے تھے اور ابو بکر صدیق نے اس خطرے کو بھول لیتے ہوئے قرآن لکھ دیا تھا، ایک جگہ پہ جمع کر دیا تھا۔ ایسا نہ ہو حفاظ حدیث اٹھے اور پھر اس دنیا میں علم حدیث ختم ہو جائے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ علم ہی اللہ آسمان کی طرف لے جائے، اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ بڑے بڑے سلف صالحین کے عقیدے پہ رہنے والے اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو لوگ عام قسم کے مولویوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، وہ جھوٹی باتیں کریں گے، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کہا حدیثیں لکھ لو۔ یہ قرآن جمع کرنے والی فضیلت اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ابتدائی زمانہ تھا، لوگوں نے اسی قرآن کے اندر تفسیر بھی لکھ لی، اسی قرآن کے اندر اپنی قراءات جو پڑھی تھی اللہ کے پیغمبر سے وہ بھی لکھ لی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے مصحف پہ لکھا ہوا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر،
یہ تفسیر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہی لکھی ہوئی تھی. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا، انہوں نے اس امت پہ احسان کر دیا، وہ جامع القرآن بن گئے. کہا اگر یہ قرآن لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا جس پہ تفسیر بھی ہے، جس پہ قرات بھی ہے، عام لوگوں پہ یہ چیزیں خلط ملط ہو جائے گی. صرف قرآن مجید کی نص کو جمع کیا جائے اور اس انداز میں جمع کیا جائے کہ اس میں قراتیں بھی موجود ہوں، قراءات اس سے نکل بھی سکتی ہو. اس لیے میں چھوٹی سی مثال یہ بھی دیا کرتا ہوں. ہمارے بعد میں چارے کامل لوگ وہ کہتے ہیں کہ قاری آ جاتے ہیں، کوئی بلی کی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی مالی کی یوم الدین پڑھتا ہے، یہ اپنی طرف سے قراتیں بنائے پھرتے ہیں. بھائی ایسی بات نہ کیا کرو جس بات کا علم نہ ہو، زبان بند رکھا کرو. بلکہ ایک عالم دین کو زبان بند رکھنی چاہیے جب اس کو کسی بات کا علم نہ ہو. 40 سے زیادہ مسئلے پوچھے گئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، صرف 7 مسئلے بتائے تھے. 35 میں کہا تھا مجھے علم نہیں ہے. 35 میں امام دار الہجرہ، مدینے کا امام ہو کے اور محدث زمانہ ہو کے کہا میں نہیں جانتا ان باتوں کو. تو کسی منچلے نے یہ کہہ دیا تھا اے نہیں امام بنے پھرتے ہو، لوگ بڑی دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے علم ہی نہیں ہے، یہ کس بات کی امامت ہے؟ اللہ اکبر. یہ بڑی عاجزی رکھنے والے لوگ تھے. کہا ایسے تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ایک ڈھول پکڑ، ایک سواری لے، مدینے کی گلیوں میں بجا اور جا کے اعلان کر امام مالک کو مسئلے نہیں آتے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ لا ادری لا عالم کہنا ایک عالم کی شان ہوا کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. آج یہ بڑی مصیبت ہے، ہر بندہ مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے، آتا ہے نہیں آتا. وہ اپنی خفت محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. بھائیو ایسی کوئی بات نہیں. یہ ایک عالم کی شان ہے، وہ یہ کہہ دے مجھے کوئی علم نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال وقت اختتام کو پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم اور اللہ احکم الحاکمین کے قرآن کا علم، یہ 2 دنیا میں ایسے علوم ہیں جو حقیقی علم ہے. بھائی یہی علم نافع ہے، یہی علم شریعت ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے. باقی سب کچھ معاون تو ثابت ہو سکتا ہے اس دین کو سمجھنے میں، لیکن وہ دین نہیں بنتا ہوتا. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر دین کی تڑپ نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین عالم بعمل بنائے، دین کا دائی اور دین کا خدمتگار بنائے. ہم جب تک رہیں اسی دین پہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اسی اسلام کی خوبصورت کیفیت میں اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے پاس بلا لے. اللہ ہمیں اسلام کی اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، فتنوں سے بچا کے رکھے، اس دنیاوی آزمائشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے. اللہ ہمیں آخرت کی طرف راغب رہنے کی توفیق دے، قبر حشر کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اٹھائے تو بھی اسلام کی ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.